بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 264 اور 266، آیت نمبر ہے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ والذین، اور ان لوگوں پہ ہادو جو یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا علیہم ہم نے ان پر حرام کر دیا، شحومہما ان دونوں کی چربی، الا مگر وہ چربی، ما حملت ظہورہما جو ان کی پیٹھوں کے ساتھ تھی، او الحوایا یا جو ان کی آنتڑیوں کے ساتھ تھی، او مختلط بعظم یا وہ چربی جو ان کی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ ہے ان کو ان کی سرکشی کا، وإنا لصادقون، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سچے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ اللہ نے تمام کو مسلمان پیدا کیا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے دین کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر کسی کو مسلمان پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں، اللہ کسی کو یہودی عیسائی نہیں بناتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، ہادو جو یہودی بن گئے، حرمنا کل ذی ظفر، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ کچھ چیزیں حرام کی تھی۔ پچھلی آیات میں ہم نے حرام جانور پڑھے ہیں، وہ جو حرام جانور تھے وہ پوری انسانیت کے لیے تھے۔ یہودیوں پر ان کے علاوہ کچھ چیزیں بطور خاص حرام تھیں۔ پہلی، کل ذی ظفر، ہر وہ ناخن والا جانور جس کی انگلی ملی ہوئی تھی۔ بعض جانور ہوتے ہیں جن کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، جس طرح انسان ہے، اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ بعض جانور ہوتے ہیں ان کی انگلیاں پاؤں کی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہر وہ جانور جس کی انگلی ملی ہوئی ہے، جس طرح اونٹ ہوتا ہے، شتر مرغ ہوتا ہے، بطخ ہوتا ہے، ان کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جن کی انگلیاں پاؤں کی ملی ہوئی ہیں، جن کے پنجے ملے ہوئے ہیں، وہ جانور، وہ پرندے ان پر حرام تھے۔ جن کی انگلیاں پنجے کھلے ہوئے تھے اور وہ جانور ان کے لیے حلال تھے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2، ومن البقر والغنم، بکر اور غنم، اگرچہ ان کی انگلیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، یہ جانور یہودیوں کے لیے حلال تھے، لیکن حرمنا علیہم شحومہما، بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ نے، شحوم کہتے ہیں چربی کو، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی۔ اب گائے کو یہ ذبح کر سکتے تھے، بکری بکرا وغیرہ اس کو ذبح تو کر سکتے تھے، لیکن ان کی چربی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ کلی طور پر ساری چربیاں حرام نہیں تھیں، کچھ چربی ان کے لیے حلال بھی تھی، الا ما حملت ظہورہما، جن میں سب سے پہلے آتی ہے پیٹھ۔ تو جو پیٹھ کے ساتھ، پیچھے کمر کے ساتھ چربی لگی ہوئی تھی وہ ان کے لیے حلال تھی۔ اول حوایا، حوایا کہتے ہیں انتڑیاں، تو وہ چربی جو انتڑیوں کے ساتھ اندرونی حصے میں ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ چربی بھی ان کے لیے حلال تھی۔ نمبر 3 ہے او مختلط بعظم، جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی، ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی وہ بھی حلال، پیٹھ کے ساتھ ملی ہوئی، آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی،
اور ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی ان کے لیے حلال تھی۔ اس کے علاوہ ران کی، کندھے کی، پسلیوں کی چربیاں یا جو الگ سے کوئی چربی ہے وہ ساری چربیاں ان کے لیے حرام تھی۔ یہ حرام کیوں ہوئی؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ویسے یہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطور سزا کے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ہم نے یہود کے ظلم کی وجہ سے ان پر بعض طیبات پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی، حلال حرام کر دی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک ظلم، دوسرا لوگوں کو دین کے راستے سے روکنا۔ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، جو بندہ اس کو روکتا ہے، دین کا کام کرنے والے کو جو علم کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کو روکتا ہے یا ظلم کرتا ہے، یہ دو گناہ ایسے ہیں جس بندے کے اندر یہ دو گناہ آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات نعمتیں ملتی بھی ہیں لیکن ان نعمتوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اولاد نعمت ہے، اولاد ہوگی لیکن فرما بردار نہیں ہوگی۔ انسان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض پاکیزہ چیزیں، اب پہلی بات نعمتیں ملتی نہیں اسے، اگر مل جائیں تو وہ نعمتیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، جو فائدہ حاصل ہونا تھا ان نعمتوں سے وہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ نعمتیں اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنتی۔ تو یہ آج بھی ہے، یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں، بعض لوگوں کے پاس نعمتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتیں خیر کا باعث نہیں ہوتی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، میرے پاس نعمت ہے لیکن میرے لیے یہ خیر کا باعث نہیں بن رہی، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو سکتا ہے میں کسی پر کوئی زیادتی کر رہا ہوں، کوئی ظلم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہیں تو انسان بعض اوقات اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ تو ذالک جزیناہم ببغیہم، تو ویسے یہ حلال تھی، ان کے بغی، ان کے گناہ، ان کے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اسی طرح اس آیت کے تحت ایک اور بات بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور فتح مکہ کا موقع تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو ایک حکم جاری کیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ نے خنزیر کو حرام کر دیا، اللہ نے مردار کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتوں کو حرام کر دیا۔ اب ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے کہا شراب حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو مردار آپ نے حرام کیا اس کی چربی، کیونکہ چربی کا تیل بنتا ہے اور تیل کے بڑے فائدے ہیں، روغن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور نہیں تو کم از کم ہم کشتیاں جو ہیں وہ اس سے رنگ لیتے ہیں، تو کیا یہ جو مردار جانور ہے گائے بکری مر جائے، طبی موت مر جائے، تو کیا ہم اس کی چربی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت فرمائے، اللہ نے یہودیوں پہ ان جانوروں کی چربیوں کو حرام کیا، انہوں نے کیا کیا، ان کو پگھلایا، روغن بنایا، تیل بنا کر بیچا اور پیسے کمائے، اس پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی ایک بندہ جو ہے وہ بازار میں شراب بیچ رہا ہے، پی نہیں رہا، حالانکہ شراب حرام ہے، کہا پی نہیں رہا بیچ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر لعنت فرمائے، اسے پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا انہوں نے کیا کیا، اس کو بیچا اور بیچ کر قیمت کھائی۔ تو اصول حدیث کے اندر یہ ہے جو چیز فی نفسی ہی حرام ہوتی ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہوتا ہے، اسے کھانا بھی حرام ہے، اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ تو چربی ان کے لیے کھانا حرام تھی، انہوں نے بیچا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو حرام ہوتی ہیں لیکن مسلمان بیچتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہم کون سا کھا رہے ہیں، ہم تو کافروں کو بیچ رہے ہیں۔ چلو مسلم معاشرے کو، مسلمانوں کو آپ نہیں بیچ رہے، آپ کافروں کو بیچ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں میں تو کافروں کو بیچ رہا ہوں، میں کون سا مسلمانوں کو بیچ رہا ہوں۔ تو یہ غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، شراب حرام، مردار حرام ہے،
اگر بلائلر مرغیاں مر گئی ہیں ان کو بیچنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. کوئی جانور ہے کسی کے پاس گائے تھی، اب وہ طبی موت جو ہے وہ مر گئی ہے، اب اس کو بیچنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. مردار بیچنا حرام ہے، چاہے آپ غیر مسلم کو کیوں نہ بیچیں. آپ کہیں کون نہیں مسلمانوں کے لیے حرام تھا، میں نے تو عیسائیوں کو بیچ دیا، تو عیسائیوں کو بیچنا بھی حرام ہوگا. تو یہ اصول ہے، جو جس کا کھانا حرام ہوتا ہے اس کی قیمت بھی، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا، یا ہیلا سازی سے انہوں نے چربی نہیں بیچی، پگھلا کے تیل بیچا اس کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائے تھے. ایسے ہیلا سازی اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے. بہرحال اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بعض جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں، اپنی طیبات انسان سے اٹھا لیتے ہیں، اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.